سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہہ رہے ہیں آؤ ہمیں تمہیں سکھاتے ہیں کہ سیکس کرتے کیسے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ جی اسکولس میں سیکس ایجوکیشن عام کر دینی چاہیے. تو آدھے سے زیادہ پیرنٹس آ جائیں گے اور بولیں گے جی ہم تو اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے. یہ مائیں اور بچیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائجین کے بارے میں بات نہیں کرتی. اچھا جب ہم نے کہا کہ جی کبھی ایسا ہوا کہ جب پہلی بار آپ کو پیریڈز آئے ہوں تو آپ کا کیا خیال آیا تھا, تو بہت ساری بچیوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا مجھے لگا میں مر جاؤں گی. کہ فرسٹ ایموشن ان بوائز جب when they hit puberty جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ گلٹ ہے. I am dirty, I am doing something wrong. Men when they want to buy a condom do not buy a condom from the pharmacy or a shop near to their home. وہ 10 محلے چھوڑ کے جاتے ہیں, کہیں سے جا کر کے خریدتے ہیں. Why is sex education still a taboo in Pakistan? تو وہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اچھا یہ آپ ہمیں سیکس کی ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لڑکیاں بھی پرووائڈ کریں گے. کتنی بار کتنی لڑکیوں نے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کے بولا ہوگا کہ جی میں آج بازار میں جا رہی تھی کسی نے مجھے پنچ کر دیا. دیٹ از ہراسمنٹ. So the other question is, have you ever felt unsafe or silenced while working on topics like abortion, sex education or youth health in Pakistan? السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. مائی پلیزر, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آف کورس ورلڈ پاپولیشن ڈے ابھی کچھ 3-4 دن پہلے نکلا ہے, ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں لیکن آئی ایم شیور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے آف کورس آئی ہیو لاٹس آف کویشچنس, لیکن میں جمپ کروں گی سیدھا مین کویشچن پہ پہلے, وچ از وائی از سیکس ایجوکیشن اسٹل اے ٹیبو ان پاکستان؟ اٹ از اے ٹیبو, آئی بلیو دیٹ, اینڈ اف یو بلیو دیٹ ٹو, وائی از دیٹ؟ اچھا, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. آئی تھنک بفور ایون آئی ریسپونڈ ٹو دس کویشچن, آپ نے کہا کہ ورلڈ پاپولیشن ڈے ابھی گزرا ہے اینڈ وی آر اے لٹل لیٹ. وی آر ناٹ لیٹ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ون ڈے کا ٹاپک نا, اٹس سم تھنگ دیٹ از اے پاپولیشن از اے ایشو دیٹ آر کنٹری از فیسنگ اوور آل. اٹس اے کرائسس دیٹ وی آر ان. سو یہ تو ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ بھی جب آئی وینٹ آن اے کپل آف ٹی وی شوز ایز ویل اینڈ آئی سیڈ یہ مومنٹم اسٹارٹ کرنے کا دن ہے. اٹ از ناٹ کہ آج کے دن بات کر لی اور بس سب کچھ ختم ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ دیٹ یو آر تھنکنگ آف اٹ, اینڈ آئی تھنک یہ ٹاپک آفن ہمیں بات کرتے رہنی چاہیے, ہمیں بار بار آ کر کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. Now coming to your question about is sex education a taboo or not? My question to that is there a sex education or not? Do we even have it? Are schools even teaching it? Do they talk about it? No, it's not. So ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہو اور اس کے اوپر ٹیبو ہو تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ٹیبو ہے. یہاں تو سیکس ایجوکیشن, سیکس کے اوپر بات کرنا یا کوئی بھی چیز کرنا از اے والا مومنٹ. Don't talk about it. This is not something we need to talk about. So it is a taboo, definitely. It's culturally ingrained taboo for us. And I want to set the record very straight that our religion is very open about it. If our religion was not very open about it, Quran میں جگہ جگہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے فزیکل انٹیمیسی, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. تو ایک بایولوجیکل نیڈ جو کہ اللہ نے بنائی ہے اور وہ اللہ نے بنائی ہے تو وہ اس کو ٹیبو تو قرار کر ہی نہیں سکتے ہم, کیونکہ وہ اللہ نے بنائی ہے, وہ بایولوجیکل نیڈ ہے. بایولوجیکل نیڈ ہے تو اس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے. اب بات آتی ہے کہ بات ہونی کب چاہیے. بات تبھی ہونی چاہیے جب اس چیز کی سمجھ آنا شروع ہو, جب وہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے لگے ہم. اور ہم کب انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں؟ جب پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے ہمیں. سو I think sex education is one of the most important thing that we need to focus on as a country, because absence of that is leading young people جن کی biological development ہو رہی ہے, biological need ہے, اللہ کی طرف سے ہے, وہ اب اس کو explore کرنا شروع کر رہے ہیں, وہ غلط جگہوں پہ جا کر کے اس کو explore کر رہے ہیں. Either they are watching porn or they are asking their peers, friends جو کہ انہی کی عمر کے ناسمجھ لوگ ہیں, یا کبھی اپنے سے 2-3 سال بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اگین صحیح گائیڈ نہیں ہے. ماں باپ تو بات کرتے نہیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر. تو واٹ از دا رائٹ پلیس کہ جہاں پہ اس کے اوپر بات کی جا سکے. نیچرلی بچہ جو بھی سیکھتا ہے, ABC سیکھے, 1 2 3 سیکھے, 2+2 سیکھے, سوشل سائنسز سیکھے, کچھ بھی سیکھے, وہ اسکول میں سیکھتا ہے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہمارے ملک میں اس ٹاپک کو لے کر کے بہت سیریس ایڈوکیسی کریں کہ سیکس ایجوکیشن شوڈ بی اے پارٹ آف اسکولس. سیکس ایجوکیشن کا مطلب, اینڈ یہ اکثر لوگ اس چیز کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں,
یا پھر اپنے مائنڈز میں اس کو اس طرح سے پلے آؤٹ کرتے ہیں. سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہہ رہے ہیں آؤ ہمیں تمہیں سکھاتے ہیں کہ سیکس کرتے کیسے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اٹس جسٹ میکنگ دیم اویئر اباؤٹ دیئر باڈی, اباؤٹ دیئر biological development that is happening, about if you look at from a philosophical perspective also, how to respect the other gender, both male to female and female to male. It's a very very big topic, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں makes them aware about harassment and stuff. اگر absolutely دیکھیں جب بھی کسی چیز کی ایبسنس ہوگی نا تو اس میں غلط چیزیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. جیسے میں نے کہا اٹس اے بایولوجیکل نیڈ, اٹ از اے بایولوجیکل ڈیولپمنٹ دیٹ اے چائلڈ گوز تھرو, اٹ از اے بایولوجیکل نیڈ آف ایوری انڈیویجول. اگر اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی, اگر اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا نہیں گیا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا نہیں گیا ہوگا, تو کیا ہوگا؟ فرسٹریشن بلڈ ہوگی, اور وہ ہراسمنٹ کی فارم میں آ جاتی ہے, وہ پھر انفارچونیٹلی ریپس کی فارم میں آ جاتی ہے. وی آر I often sit in different public friends کی گیدرنگز میں اور لوگوں کی گیدرنگز میں, اور لوگ کہتے ہیں ہم انڈیا سے تو بہتر ہے نا, انڈیا میں تو بہت زیادہ ریپس ہوتے ہیں اور ہراسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہو رہا ہو یا 10 ہو رہے ہوں, ہو تو رہے ہیں نا. تو جسٹ بیکاز کسی اور جگہ میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کسی اور جگہ کے بارے میں زیادہ پتہ چل رہا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں اس کا پرابلم نہیں ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت سارے کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہیں. ہم تو بھی ایکسٹریم کی بات کریں, ریپ کی بات کریں, ہراسمنٹ وچ اے وومن گوز تھرو ایوری سنگل ڈے. اب وہ چاہے وی ڈونٹ رپورٹ دیٹ. کتنی بار کتنی لڑکیوں نے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کے بولا ہوگا کہ جی میں آج بازار میں جا رہی تھی, کسی نے مجھے پنچ کر دیا. دیٹ از ہراسمنٹ. مگر اب لیکن آپ مائنڈ سیٹ اس انسان کا بھی سوچیں جس کو ایجوکیشن طرف سے بھی تو سپورٹ نہیں آتا. اس چیز پہ آپ کیس کرنے جاؤ بھی, یا آئی مین آپ رپورٹ بھی لکھوانے جاؤ تو فیملی آپ تو فیملی کو ہی نہیں بتاتے کہ مجھے پنچ کر دیا ہے. بعض اوقات اپنی ماں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی پنچ کر کے چلا جاتا ہے اور آپ چپ کر جاتی ہیں. آپ نہیں بتاتی اپنے بھائی کو کہ مجھے اس بندے نے پنچ کیا ہے, آپ چپ کر جاتی ہیں, یا کسی نے ہاتھ سے ہاتھ لگا دیا. پر آئی تھنک اس میں ایک انڈر لائن بہت ضروری چیز, بیکاز ہم سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو انڈر لائن ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ لیک آف اٹ ہیز لیڈ ٹو پیپل ایون فائنڈنگ تھرل in just brushing their hand on a woman who's just walking across. تو اس کو ہمیں ایز اے اس طرح سے بھی تو دیکھیں نا. ہم سیکس ایجوکیشن کی اگر آج میں بات کروں کہ جی اسکولز میں سیکس ایجوکیشن عام کر دینی چاہیے, رائٹ ایج پہ, رائٹ لینگویج میں, رائٹ طریقے سے بچوں کو سمجھانی چاہیے, تو آدھے سے زیادہ پیرنٹس آ جائیں گے اور بولیں گے جی ہم تو اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے. لیکن وہی ماں باپ اوکے ہوں گے کہ ان کا بچہ کسی سے اسولٹ ہو رہا ہے, وہی ماں باپ چپ کر جائیں گے کہ اگر ڈرائیور مولیسٹ کر رہا ہے, وہی ماں باپ چپ کر جائیں گے کہ اگر بازار میں بچی جا رہی ہے اور اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے, اس وقت کچھ نہیں کہیں گے. اس وقت یہی ماں باپ ایک یونٹی کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بڑا ایک پینفل آکسیمورونک سچویشن ہے. ناٹ جسٹ دیز پرابلمس, ہم تو بہت ایکسٹریم کیسز ہم نے بات کی کہ ریپس, رائٹ, ہم نے بات کی ہراسمنٹ, بٹ اگر ہم ایک اور پرابلم کی طرف جائیں جو کہ بہت بیسک چیز ہے, کہ جب آپ پورن اور اس سب وین یو ایکسپوز یور سیلف ٹو سچ کائنڈ آف ویڈیوز اینڈ کانٹینٹ, ایونچولی آپ کی ایکسپیکٹیشنس بڑھ جاتی ہیں, اینڈ دین ایکسپیکٹیشنس میٹ نہیں ہونا, سیٹ نہیں ہونا. دیٹس another major problem. That is another major point, and that's what we were talking about earlier also, کہ دیکھیں جب آپ کی سورس آف انفارمیشن رائٹ لینگویج نہیں ہے, رائٹ اپروپریٹ طریقے سے نہیں بتائی گئی, کیونکہ ایجوکیشن نہیں دی گئی, یو ور ایکسپوز ٹو اٹ, یو ڈڈ ناٹ گیٹ ایجوکیشن آن اٹ. تو وہ اگر آپ نے پورن دیکھ لیا, اب آپ کی ریالٹی کیا ہے, that the relationship between a husband and wife is what you have seen, and if the wife is not able to do that, or vice versa, آپ دونوں طریقے سے دیکھ لیں, we should not be gender bias in this. تو ہوتا کیا ہے, وہ ڈسسیٹسفیکشن میں لیڈ کرتی ہے, وہ ڈسسیٹسفیکشن پھر لیڈ کرتی ہے آپس کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمس کو. روٹ کاز جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو بہت دفعہ ریلیشن شپس میں روٹ کاز وہی ہوتا ہے. پھر وہ سرفیس کرتا ہے الگ الگ چیزوں میں کہ جی لڑائیاں اس پہ ہو رہی ہیں, تو لڑائیاں اس پہ ہو رہی ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. تو اگین کمنگ بیک کہ اگر ہم صحیح وقت پہ صحیح ایجوکیشن صحیح لینگویج کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ دے دیں,
تو ہم اپنی سوسائٹی سے بہت ساری چیزوں کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں. کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے, آف کورس وی انڈرسٹینڈ دیٹ نتھنگ کین بی کمپلیٹلی ایلیمینیٹڈ, بٹ کافی حد تک اس کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں. Yeah. Okay. I think there's a lot when it comes to sex education. And tell me, what is your organization doing for that, or have you seen any sort of content for such thing? I think I have not even seen such kind of podcast in Pakistan, by the way, جس میں openly ان topics پر بات ہو رہی ہو. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں content بھی نہیں بن رہا ہے اس پہ. But are there any awareness campaigns from your organizations? And I'll tell you what our organization is doing, but just to respond پہلے کہ کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے نا وہ بھی چھپ چھپ کے انڈر دا ریڈار چھپ کے کام ہو رہا ہے. ایڈووکیسی سالوں سے ڈیکیڈ سے ایڈووکیسی ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی آپ اس کو ڈال دیں, کریکولم کے اندر ڈال دیں. اسکولس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کچھ کرنا شروع کر دیں. کیمپینس تو نہیں ہو رہی ہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا کوئی بھی ایسا پوڈ کاسٹ جس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہو. اس ٹاپک کے اوپر بات ہونی چاہیے میرے خیال میں. سجیشن فار یو آلسو, آپ پیرنٹس کو بلائیں اپنے پوڈ کاسٹس میں, رینڈم پیرنٹس کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ واٹ ڈو یو تھنک از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ آپ کا بچہ اس طرح سے ایکسپوز ہو یا اس طرح سے ایکسپوز ہو. آپ کپلس کو بلائیں اور ان کو بولیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ ہو رہی ہیں, یو نو. سو آئی تھنک دیر آر سو مینی لیئرز ٹو اٹ کہ جس کے اوپر بات تو بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. واٹ مائی آرگنائزیشن از اسینشلی ڈوئنگ, I represent Population Services International, which is basically working on birth spacing, family planning, maternal and child health کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. But as a team جو میری I have a very dynamic, very nice team. تو میری ٹیم اور ہم جب بیٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ ہم ڈفرینٹ واکس آف لائف سے آتے ہیں, وی آر ناٹ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اور وی آر ناٹ ڈاکٹرس کہ ہم میڈیکل اس کے تھرو ہی صرف لینس سے ہی اس کو دیکھیں گے. ہم نے کہا یار ہم اتنے عرصے سے یہ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, 30-40 سال سے کام ہو رہا ہے, ہم بھی اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ڈفرینس ہی نہیں میک کر پا رہے. تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ روٹ کاز جب تک نہیں ایڈریس کیا جائے گا تب تک مین چیزوں کے اوپر نہیں ہو سکے گا. سو واٹ وی ہیو ڈن از ہم نے ایک تو ہم نے ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس میں ہم نے ایک چیٹ باٹ بنایا ہے جس میں پوری فیملی پلاننگ, سیکس ایجوکیشن, مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بارے میں اب ہم اس کو گرو کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹ کو over a period of time with the feedback that we are getting from people. ہم نے وہ ڈیولپ کیا. It's a WhatsApp based chat bot. آپ اس پہ چلے جائیں, ایک اپنے سوال بیسک پورے پوچھیں اور وہ آپ کو ایک سیکوینس میں کنورزیشنل طریقے سے آپ کو انفارمیشن دے دے گا. وہ انفارمیشن لینے کے بعد اگر آپ ینگ اڈلٹ ہیں, ہم نے ٹو آور سرپرائز ہم نے یہ نوٹس کیا, we started that chat bot essentially to engage men into this conversation because it's very important کہ مرد حضرات جو ہیں وہ سینسٹائز ضرور ہوں. لیک آف نالج کی وجہ سے میں نے جتنے بھی شوز کیے ہیں, پوڈ کاسٹ کیے ہیں, کچھ بھی کیا ہے, سب سے زیادہ بیک لیش مجھے مردوں سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایسی ہیں تو یہ ویسی ہیں. تو وی فیلٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ ان کی ایجوکیشن, ان کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ یہ غلط چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے صحیح طریقے بھی ہیں. تو وی فوکسڈ آن مین, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ان جینڈر ٹرانسفارمیٹیو طریقے سے ان کو سینسٹائز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی وائفس کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی مدرس کے لیے, اپنے سراؤنڈنگ کی کولیگس کے لیے ایک سپورٹیو پارٹنرز بن سکیں. تو ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا اینڈ سرپرائزنگلی جو ہم نے دیکھا کہ مور دین 50% لوگ جو اس میں آ رہے ہیں وہ ینگ اڈلٹس آ رہے ہیں, وہ ان میرڈ ہیں, وہ بائی چوائس چوز کرتے ہیں میرڈ اور ان میرڈ میں کہ وی آر ان میرڈ, اور وہ آ کر کے انفارمیشن لے رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کی نیڈ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن ملے. پھر ہم نے اس میں ٹیلی ہیلتھ کو انٹیگریٹ کر دیا ہے, جہاں کہ اگر آپ میرڈ کپل ہیں اور آپ کانٹرسیپشن کوئی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ بچوں کے بیچ میں وقفہ کر سکیں, یا اینی تھنگ, اینی سیکشل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز یو ہیو, آپ کسی میڈیکل پروفیشنل سے بات کرنا چاہیں تو آپ ٹیلی ہیلتھ پہ جا کر کے بات کر سکتے ہیں. مگر اب ہم نے اس میں سائیکالوجسٹس بھی ڈال دیے ہیں, بیکاز ون آف دا لرننگز دیٹ وی ہیڈ واز ینگ بچے گائنی سے بات کر کے خوش نہیں ہوں گے. ینگ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سائیکالوجسٹس بیٹھے ہوئے ہوں اس ٹیلی ہیلتھ میں تاکہ وہ ان سے اپنے ایشوز کے بارے میں بات کر سکیں. What are the challenges? So we are not facing any challenges. People who want to come. No, I mean, what was the challenge for them to interact with gynae? کیونکہ گائنیز کے ساتھ یوزلی آپ میڈیکل کانورزیشن کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, یا تو آپ نے کانٹرسیپشن اڈاپٹ کرنا ہوگا. آفن ٹائمز وہ میرڈ لوگ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. جو ینگ اڈلٹس ہیں ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. It could be about any physical body change that is happening اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, یا وہ
ان کو نیولی ویڈس بہت زیادہ آتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیٹسفائی مائی وائف اور اینی تھنگ لائک دیٹ. سو اس میں سائیکولوجیکل اسپیکٹس بھی بہت سارے آ جاتے ہیں. ہمیشہ آپ کو صرف کانٹرسیپٹیو میتھڈ نہیں چاہیے ہوگا, تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ سائیکالوجسٹ کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے. وی آلسو ہیو این ای کامرس اٹیچ ٹو اٹ کہ اگر آپ نے پروڈکٹ لینا ہو تو آپ پروڈکٹ لے سکیں. رائٹ ناؤ دیٹ ای کامرس از اونلی ان کراچی. اینڈ دین وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو بلڈ, دس از ورک ان پروگریس, اے کمیونٹی. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے پہلے کے زمانے میں ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا اوکٹ, جس میں لوگ جاتے تھے اور آپ کمیونٹیز بنا سکتے تھے, اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کمیونٹیز میں جا سکتے تھے, بات کر سکتے تھے, انانیمس بات کر سکتے تھے, اپنا نام بتا کر کے کر سکتے تھے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے کمیونٹی جہاں کمیونٹی کو سپورٹ کر سکے, لوگ ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دے سکیں, ایک دوسرے کو تسلی دے سکیں, ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, میں نے بھی یہ دیکھا ہے. اور یا پھر ماڈریٹرز ہوں جو انفارمڈ ہوں, جو ایجوکیٹڈ ہوں اس ٹاپک کے اوپر, اور وہ بھی ان کو گائڈ کر سکیں. تو دیٹس دا کائنڈ آف ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ. ادر دین دیٹ ہم کمیونٹیز میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, کمیونٹی لیول پہ. تو ہم جن کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں, ہم ڈیپ رورل کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ شاید گورنمنٹ کی سروسز بھی پرووائڈ نہ ہو رہی ہوں. وہاں پہ ہم نے جو کرنا شروع کیا ہے خاص طور پہ ینگ گرلس کے ساتھ, ہم نے ان کو مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بارے میں انفارمیشن دینا شروع کیا. اینڈ اٹ از سچ اے ونڈرفل ایکسپیرئنس ویو ہیڈ. ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا فلڈس میں, جب لاسٹ ایئر فلڈز آئے تھے 2 years ago, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایوری ون واز فوکسڈ آن شیلٹر, فوڈ, ہیلتھ اوور آل, اور وچ از فائن آف کورس, دوز آر دا نیڈز آف دی آر, اور ہر کوئی اسی کے اوپر بات کر رہا تھا. اٹ واز آلسو امپورٹنٹ کہ جو عورتیں کانٹرسیپٹیو میتھڈس پہ تھیں وہ کانٹرسیپٹیو میتھڈز ان تک ضرور پہنچیں. بٹ ایک چیز جو ہم نے ریئلائز کی تھی وہ یہ تھی کہ مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین پہ کوئی کام نہیں کر رہا. اب دیکھیں طوفان آ جائے, بارشیں ہو جائیں, سیلاب آ جائیں, آپ ڈسپلیس ہو جائیں, ارتھ کوئک آ جائے, کچھ بھی آ جائے, مینسٹرل سائیکل نہیں رکتا, وہ اپنے وقت پہ آتا ہے, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. سو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. وی اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ ڈگنیٹی کٹس ٹو ینگ گرلس ان دیز پلیسز آن ہاؤ ٹو ڈسپوز دیم آف ان اے سچویشن جہاں فلڈ افیکٹڈ ایریا میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے کیمپس کرنا شروع کیے, مدرس کو اور مردوں کو بتانا شروع کیا کہ سینسٹائزیشن کرنا شروع کی. اس لرننگ کو لے کے پھر ہم ہماری کمیونٹیز میں جانا شروع ہو گئے. And one of the proud moments for me in the communities that we work in, and we work in quite a few villages and Sindh, Punjab, KP across ہم کام کرتے ہیں, was کہ جب ہم نے جہاں پہ جا کے انیشل انفارمیشن لی تو پتہ چلا کہ مائیں اور بچیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مینسٹرل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بارے میں بات نہیں کرتی. جب بچی کو, اور یہ شہروں میں بھی ہے, you and I must have gone through it also. I have certainly gone through it. I was not. menstrual cycle کے بارے میں بات نہیں کرتی ہیں, بات نہیں کرتی. Mothers, majority of the women, even if it's peri-urban, urban or rural communities, mothers نہیں پہلے سے بتاتی بیٹا اب آپ کی ایج آ گئی ہے, اب آپ کو پیریڈز آئیں گے, کوئی نہیں بتاتا آپ کو. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیپ رورل کمیونٹیز کی بات ہے, یہ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور آ کر کے ایک چیز پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ تمہیں ہر مہینے آئے گا اور تم نے استعمال کرنا ہے, دیٹس اٹ. اس کے ساتھ کیا آپ کی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, کیا بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, نو بڈی ٹیلز اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. تو وہاں پہ مدرس سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم بچیوں سے بات نہیں کرتی. تو ہم نے جو سینسٹائزیشن, اچھا پھر ہم نے جب مدر سے پوچھا کہ ہم آپ کی بچیوں سے بات کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایسی باتیں آپ ہماری بچیوں کو لے کے بیٹھیں گی شہروں سے آپ آ کر کے. تو وہ گریجولی ہم نے سینسٹائز کیا. ہم نے کہا اچھا آپ بھی آ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں. تو ماؤں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہماری نگرانی میں اگر آپ ہماری بچیوں سے بات کریں گی تو ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جب ہم نے کہا, پھر وہ مدر ان لا آ گئی, اس نے کہا اچھا تو میری بہو اور میری نواسی جو گرینڈ ڈاٹر جو ہے وہ جا کر کے, پوتی جو ہے وہ جا کر کے بات کریں گے آپ سے. نہیں میری بھی نگرانی ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں. تو ہم نے سیشنز کرنا شروع کیے وہاں جہاں 3 generations تک لوگوں کو ہم نے الاؤ کیا کہ آپ آ کر کے بیٹھیں. اینڈ اٹ واز سو سرپرائزنگ کہ ہمارا آبجیکٹو تھا ینگ لڑکیوں سے بات کرنا. جب ہم نے بات کرنا شروع کی تو مدر سب سے زیادہ بات کرنا شروع ہو گئی. اچھا, انہوں نے کہا یہ تو جی مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا تھا, میری ماں نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا. اچھا جب ہم نے کہا کہ جی کبھی ایسا ہوا کہ جب پہلی بار آپ کو پیریڈز آئے ہوں تو آپ کا کیا خیال آیا تھا, تو بہت ساری بچیوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا مجھے لگا میں مر جاؤں گی, مجھے کچھ ہو گئی ہے, مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے, میں ڈر گئی, میں کسی کو بتا ہی نہیں سکی. تو جب انہوں نے ماؤں نے بچیوں کو سنانا یہ کہتے ہوئے تو دے آلسو ریز دیئر ہینڈ اینڈ دے سیڈ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, میں بھی یہی سمجھی تھی, میں نے اتنے عرصے تک کسی کو بتایا ہی نہیں. تو دادیوں نے بولا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو ہم نے پھر سب کو کلوز کیا کہ دیکھیں یہ ہم سب عورتوں کا پرابلم ہے, ہم سب اور کیا یہ اچھی چیز ہے کہ ہم اس ٹراما سے گزریں. وہ 1 سال 2 سال 3 سال جب تک پھر آپ کی کسی دوست نے نہ آپ کو بتایا ہو, جب تک آپ کی سمجھ خود سے نہ آپ نے ڈیولپ کی ہو, اس ٹراما سے گزرنا ضروری ہے.
تو اب ہماری الحمدللہ کمیونٹیز میں جب ہم بات کرتے ہیں مدرز، بچیاں، دادیاں، نانیاں، یہ سب آپس میں مل کے بات کری ہوتی ہیں تو کانورزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم نے بہت ساری کمیونٹیز میں کیا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا جائے تو وہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں انفارمیشن کے لیے. آئی ہیو گون تھرو اٹ. میں گئی ہوں ان کمیونٹیز میں نے ان کمیونٹیز میں جا کے بات کی اور میں نے ان کو بتایا میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی شہر سے آ گئی ہیں، ان کو تو اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں ہوئیں گے. میں بھی آپ ہی کی طرح ڈری تھی پہلی بار. اچھا، اور پھر خاص طور پہ وہ بچیاں جن کو پیریڈس ڈیلیڈ پیریڈز آتے ہیں، یو نو دا سائیکولوجیکل ٹراما دیٹ دے گو تھرو. ایم آئی اے بوائے؟ ایم آئی ڈفرینٹ فرام آل دی ادر ونس؟ فیشیل ہیئر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. واٹ از ہیپننگ ٹو می؟ کوئی سوالوں کا جواب دینے والا نہیں ہے. تو آر آرگنائزیشن از ٹرائنگ ٹو کریٹ پلیٹ فارمس کہ جہاں یہ ان نیسسری ٹراما جو ینگ گرلز گزرتی ہیں، اسی طرح سے ینگ بوائز کے اپنے ٹراماز ہوتے ہیں. You know, it's not easy when they experience the first time, when they experience ejaculation or anything like that. They don't know what has happened to that. Guilt paida hota hai. The first emotion that you develop, and research, it's backed by research, कि first emotion in boys when they hit puberty जो develop hota hai wo guilt hai. I am dirty. I am doing something wrong. It is important for them to know کہ ایسا نہیں ہے. So we are trying to create platforms and avenues جہاں ہم young boys and girls کو یہ بتا سکیں کہ this is a normal process, how to deal with it, how to address this, so that when they grow up and become life partners, they are informed and they are better spouses to their partners. So I have two questions now. آپ نے contraceptives کی بات کی بیچ میں about the awareness of contraceptives, اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ there are no such campaigns جس پہ یہ کانٹینٹ بن رہا ہو یا پھر اویئرنیس ہو رہی ہو. سو ہیئر کمز دی ایلیمنٹ آف ججمنٹ آلسو، رائٹ؟ بیکاز اگر نہیں بن رہا، اینڈ لیٹس سے دس از ون آف دوز پوڈ کاسٹ جن پہ یہ بات ہو رہی ہے، وی آر آلسو گوئنگ ٹو بی ججڈ، رائٹ؟ Oh, absolutely. Yeah. Absolutely. آپ دیکھیے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوگا اس کا میاں اس سے خوش نہیں ہوگا، اس کا تو یہ ہوگا، اس کا تو وہ ہوگا. میں آئی ایم ویری یوزڈ ٹو آف اٹ، سو آئی ایم ناٹ بٹ I'm saying, ججمنٹ یہ آتا ہے کہ اس بارے میں کھل کے بات ہو رہی ہے، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی، ان کو تمہاری بچیوں سے دور رکھو. بالکل یہ ججمنٹ آتی ہے. اچھا، اب اویئرنیس کی جو کیمپینز ہیں نا، وہ ہوتی بھی ہیں نا تو وہ فیملی پلاننگ، برتھ اسپیسنگ، کانٹرسیپشن کے اوپر ہوتی ہیں. سیکشل ہیلتھ کے اوپر نہیں ہوتی ہیں، سیکس ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہوتی ہیں. جو ہوتی بھی ہیں وہ بڑی کوشر طریقے سے ہوتی ہیں. میری آرگنائزیشن میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایک انسائٹ ہے ریسرچ بیسڈ کہ مین وین دے وانٹ ٹو بائی اے کانڈم، ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مین وین دے وانٹ ٹو بائی اے کانڈم ڈو ناٹ بائی اے کانڈم فرام دا فارمیسی اور اے شاپ نیئر ٹو دیئر ہوم، جہاں ان کا روز انڈے ڈبل روٹی یا پیناڈول خریدنے والی جگہ ہوتی ہے. وہ 10 محلے چھوڑ کے جاتے ہیں، کہیں سے جا کر کے خریدتے ہیں. دس واز این انسائٹ، اے ریسرچ بیسڈ انسائٹ. سو واٹ وی ڈیڈ واز وی سیڈ کہ ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک اور آرگنائزیشنس نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے، کیمپینز ہوئی ہیں برتھ اسپیسنگ کے اوپر، شائنس کے اوپر اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. ہم نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ وائی شو اے مین گوئنگ ٹو اے فارمیسی اینڈ بائنگ اے کانڈم، وائی ناٹ شو اے وومن گوئنگ ٹو اے فارمیسی اینڈ بائنگ اے کانڈم. اینڈ ہم نے کی، ہماری وہ کیمپین آئی اور اس کو بلیک ڈریگن ایوارڈ ملا. ہم نے اس کو چلایا. ہم نے کہا اگر نیگیٹو کامنٹس آئیں گے تو آنے دیں. لیکن جب تک نیگیٹو کامنٹ سے ڈرتے رہیں گے تو چینج تو نہیں لا پائیں گے. تو نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں تو آنے دیں، لیکن ہمارا مقصد تو یہ ہے، ہمارا مقصد اس معاشرے میں خرابی پیدا کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اس معاشرے کو بہتر کرنا، سو دیٹ ایوری انڈیویجول از ویل انفارمڈ اینڈ بیکمز اے بیٹر ہیومن بینگ وین اٹ کمز ٹو دس ٹاپک. تو ہم بڑی کوشر قسم کی کیمپینز ہوتی ہیں. ہم تھوڑی بولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی کوشر بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. ہماری ابھی ویری ریسنٹلی ایک دادی کی کیمپین بہت فیمس ہوئی ہے، جس میں ہم نے بیسکلی یہ دکھایا ہے کہ ایک دادی ہے جو اپنے گرینڈ سن اور اس کی وائف کو یہ سمجھا رہی ہے کہ وہ غلطیاں نہ کرنا جو ہم نے کیں، اور وہ غلطیاں نہ کرنا جو ہم نے ہمارے بچوں سے کروائی. ایک بہتر انسان بننا، فیملی کو پلان کرنا تاکہ تم ایک بہتر زندگی گزار سکو. ایسپریشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کی ہے. تو اینڈ وین اٹ کمز ٹو ججمنٹ اوور آل نا، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی انسائٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو اپنا چیٹ باٹ بنایا اور ہم نے ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا، یہ اسی انسائٹ کے اوپر بنایا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے لوگوں کے پاس
جہاں پہ ان کو یہ پتا ہو کہ لوگوں کو میرا نام نہیں پتا, میں کوئی سوال کر رہا ہوں تو مجھ سے کوئی جج نہیں کر رہا, میں جو پوچھنا چاہوں میں پوچھ سکتا ہوں یا پوچھ سکتی ہوں, کیونکہ یہ میری انفارمیشن کے لیے ہے. ججمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, کوئی مطلب لائک آئی تھنک ججمنٹ از ون آف دا بگیسٹ ایشو. وہ تو ہم ویسے ایز اے نیشن بھی جج کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو دے ایکسیس دس چیٹ باٹ؟ واٹس ایپ پر جا کر؟ اٹس اے واٹس ایپ ہمارے, اٹس کالڈ ویا VIA. یس ویا. آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ چیٹ باٹ آن کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ چیٹ باٹ آن کر لیں گے, وہ آپ سے پھر کانورزیشن کرنا شروع کر دے گا اور وہ آپ کو پھر پوری جرنی کے تھرو لے کر کے چلا جائے گا. لائک the trend of questions being asked on this chat bot? Fascinating. Fascinating. Tell me more. اچھا, سب سے زیادہ کویشچنز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پلس کے آتے ہیں, کیونکہ ہماری ایک جرنی ہے جو ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل کی ہے. اچھا, ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل کیا ہے کہ اگر مارننگ آفٹر پل, رائٹ, آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ڈر گئے کہ واٹ ایف شی گیٹس پریگننٹ, تو اب واٹ ڈز دیٹ مین کہ پلانڈ پریگنینسی نہیں ہے. دا کپل ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہیو اے چائلڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بٹ آر ناٹ یوزنگ دا رائٹ کانٹرسیپٹیو میتھڈ ٹو پروٹیکٹ دم سیلوز. تو کیا ہوتا ہے, پینک میں جا کے ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو کے بارے میں کیسے کھانی ہے, کیا کرنا ہے. ہم نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل کو ایز اے میتھڈ آف کانٹرسیپشن یوز کرنا شروع ہو گئے, جو کہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو اور ملٹیپل سورسز کے تھرو لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں, دیٹس دا رانگ تھنگ ٹو ڈو. اوکے, ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو پل ایک سرٹن ٹائم ڈیوریشن میں صرف کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سرٹن ڈیوریشن سے زیادہ آپ ایک مہینے میں نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی باڈی پہ رانگ فلی افیکٹ کر سکتی ہے. اوکے, اس کا طریقہ مطلب اٹس اے مارننگ آفٹر, اٹس اے ایمرجنسی کبھی کبھی ہوتی ہے نا ایمرجنسی, روز روز ایمرجنسی ہوگی تو وہ ایمرجنسی نہیں ہوگی نا. تو اٹس دیٹ. ہمارے پاس یہ سوال بہت آتے ہیں which can be harmful. which can be very harmful. ہمارے پاس اکثر سوال آتے ہیں کانٹرسیپٹیو میتھڈ کون سے ہیں, میں کتنے سال کی اسپیسنگ کر سکوں, سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے. اچھا, کانٹرسیپٹیو کے جو سائڈ افیکٹس ہیں نا وہ مینیجیبل سائڈ افیکٹس ہیں, تو ہم نے ہمارے چیٹ بورڈ پہ ان کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے. سائڈ افیکٹ چیزوں کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کسی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ڈاکٹر نے آپ کو کوئی ہیوی ڈوز دی ہے, اور اس ڈوز کی پریکاشن یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد آدھے گھنٹے تک لیٹے رہنا ہے, کوئی ہیوی کام نہیں کرنا, اور آپ کو ڈاکٹر بتانا بھول جاتا ہے. آپ اٹھتی ہیں, آپ کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کہتی ہیں یار یہ ڈاکٹر نے مجھے دوائی بڑی خراب دی ہے, رائٹ. اور لیمن ٹرمینالوجی میں لے جاتے ہیں فیمیلس کے لیے. ہم جاتے ہیں کوئی بھی اپنے فیس پہ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہم نے فیس میں ٹریٹمنٹ کرا لیا, وونٹ نیم اینی ٹریٹمنٹ, اور اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے نا 24 گھنٹے تک میک اپ نہیں کرنا, آئی ہیو جسٹ ڈن اے ہائیڈرا فیشیل فار یو اور دس اور دیٹ فار یو, آپ کے پورس کھلے, آپ نے میک اپ نہیں کرنا. آپ گھر جاتی ہیں, بتاتا نہیں ہے آپ کو لیکن آپ کو کرنا نہیں ہوتا, آپ گھر جاتی ہیں, آپ جا کے فوراً تھوپ سے میک اپ کر دیتی ہیں, نیکسٹ ڈے آپ کو پمپلز ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گی, یہ ٹریٹمنٹ خراب تھی. ٹریٹمنٹ خراب نہیں تھی, یو ڈڈ ناٹ ڈو واٹ واز سپوز ٹو بی ڈن پوسٹ دیٹ. مگر اس میں غلطی اس انڈیویجول کی نہیں ہے, اس میں غلطی اس ڈاکٹر یا پرووائڈر کی ہے جس نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو یہ ہو سکتا ہے, یہ نارمل ہے, یہ سے زیادہ ہو تو آپ مجھے آ کر کے بتائیے گا. تو لیک آف کاؤنسلنگ, پراپر کاؤنسلنگ جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری کنٹری میں. تو ہمارے چیٹ بورڈ میں ہم نے کاؤنسلنگ کے ایلیمنٹ کو بہت زیادہ ڈالا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ سائڈ افیکٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں, کس طرح سے مینیجیبل ہیں, کس اسٹیج پہ جا کر کے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. یہ ہماری ڈاکٹر کی ٹیلی ہیلتھ ہے, آپ یہاں پہ چلے جائیں اور ان سے بات کر لیں اپنے گھر کی کنوینئنس پہ بیٹھ کر کے. سو یہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا, ٹورڈس دی اینڈ آف دا چیٹ بوٹ نا ہم نے ایک اوپن کویشچن بھی رکھا ہوا ہے, اینی سجیشن, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. وہاں سے پتہ چلتی ہے ہماری عوام کی مینٹالٹی, وہ ہے بہت انٹرسٹنگ. شروع میں تو جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو انونیمس ہوتا ہے, سو وی کانٹ ٹیل کس نے لکھا ہے, بٹ ہم نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے, کیونکہ میرے پاس لڑکے لڑکیاں سب کام کر رہے تھے نا. تو وہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے, اچھا یہ آپ ہمیں سیکس کی ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لڑکیاں بھی پرووائڈ کریں گے. ویری ڈرٹی کامنٹس, ویری ڈرٹی کامنٹس. آپ لوگ تو ہیں ہی اسی چیز میں سپلائرز, اور اچھا یہ نہ ہو تو کیا کریں, اچھا فریکوینسی اس طرح, مطلب لائک ویری ڈرٹی کویشچنس. اینڈ تھوڑی دیر کے لیے میری ٹیم گھبرا گئی کہ کیونکہ بوائز اینڈ گرلز ورک ٹوگیدر, تھوڑے گھبرا بھی گئے کہ انہوں نے کہا یہ کیا, یہ تو اتنا ڈرٹی سب کچھ آ رہا ہے. I said no, this is the insight, this is what your reality is, this is what your society is. اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اور اس کے حساب سے پھر کیمپینز بناؤ, اس کے حساب سے پھر کانٹینٹ بناؤ,
ایڈ کرتے جاؤ اپنے کانٹینٹ کو اس کے حساب سے. میں چیٹ باٹ میں رپلائی ڈالنا تھا, ابے سالے والی جب ڈال کے رپلائی میں ہر کوئی الٹا سوال کرے اس کو جب بھیج دیا. تو نہیں, یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. So are you guys replying to such silly comments? We don't reply to such comments. What we do is we take the information that has been given to us, we learn, observe, we develop content that then addresses that question. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے لیے یہ constant learning loop ہے. تو no comment is a bad comment for us. Even if it's the dirtiest comment, it is telling us something that needs to be addressed. اوکے, آپ نے بیچ میں بات کی رائٹ کانٹراسیپٹیو میتھڈس. دس از سم تھنگ دیٹ یو میک پیپل اویئر آف. Yes. سو پیپل ہو آر واچنگ, ان کی اویئرنیس کے لیے وی شوڈ ٹچ بیس دس ٹاپک اینڈ لیٹس سے اسٹارٹ فرام وٹ آر دا رائٹ میتھڈس. اوکے, کانٹرسیپٹیو میتھڈز رائٹ رانگ نہیں ہوتے. کانٹرسیپٹیو میتھڈز ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. دے آر ڈپینڈنٹ آن ہر الگ الگ انسان کی باڈی کے حساب سے. آپ اپنی باڈی کے حساب سے کر سکتے ہیں, آپ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں, آپ اپنی پریفرنس کی بیسس پہ کر سکتے ہیں. پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ کانٹرسیپٹیو میتھڈس تو بہت سارے ہیں, ہاؤ ایور ان میں رینج تھوڑی کم ہے. میں ایگزامپل دے دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلا میتھڈ آتا ہے جو کہ میل میتھڈ کہلایا جاتا ہے, وچ از کانڈمس. Condoms is a method that obviously a male is going to use. There are female condoms in the world also. پاکستان میں بھی ان کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. They haven't picked up as much, but condom is one method of protection. Condom is not the most effective method. اس کے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, اور وہ اس میں بھی لکھا ہوتا ہے, پیکیج میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے there are certain percentage of chances کہ آپ پھر بھی کنسیو کر لیں. دوسرا جو آپ کے پاس میتھڈ آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے پلس کا, منتھلی سائیکل پلس, کہ آپ ہر مہینے ایک پل کھا لیں تو آپ کنسیو نہیں کریں گے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کیس اگر آپ نے پل مس کر دی 2-3 دن 4 دن تو آپ کو چانسز آف پریگنینسی ہو جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ وہ کانٹرسیپٹیو پلس کا پتہ بھی اگر آپ دیکھیں گی تو اس میں آپ کے پلز ہوتی ہیں نارمل آپ کی جتنی آپ کو کھانی ہوتی ہیں, اور جو آپ کے سائیکل پیریڈ سائیکلس کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں آئرن کی پلز ہوتی ہیں تاکہ آپ کی ہیبٹ نہیں ٹوٹے. اٹس اے ویری ہیبٹ بیسڈ. سو اف یو ہیو اے بزی لائف اینڈ اف یو آر سم ون ہو کانٹ ریگولرلی ڈو اٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, میں نے ایک ملٹی وائٹامن آج اسٹارٹ کیے, 4 دن کے بعد چھوڑ دوں گی میں, تو دس از ناٹ دا ٹائپ آف اے میڈیسن, دس از ناٹ دا رائٹ میتھڈ فار می. اینڈ آف کورس بٹ یو سیڈ ونس ان اے منتھ لینی ہوتی. نو ایوری ڈے. ایوری ڈے فار اے منتھ کا پتہ آتا ہے, پھر آپ کو اگلا اسٹرپ لینا ہوتا ہے, پھر اگلا اسٹرپ لینا ہوتا ہے. ایک باکس میں 3 مہینے کے اسٹرپس آتے ہیں. اٹس ناٹ ہارمفل. لائک آئی سیڈ اٹ ڈپینڈس. اگر آپ کو اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, یو گو ٹو اے ڈاکٹر, دا ڈاکٹر ول ٹیل یو ہاؤ ٹو مینیج اٹ, اور ول پٹ یو آن اینی ادر میتھڈ, اور اینی ادر میتھڈ کے اوپر ڈال دیں گے. پاکستان میں جنریشنز نہیں ہیں آف پلس. دنیا میں جو ہے وہ 2nd جنریشن, 3rd جنریشن, 4th جنریشن پل ہے. پاکستان میں صرف 2nd جنریشن پل ملتی ہے. تو اکثر باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2nd جنریشن پل سوٹ نہ کری ہو تو آپ 3rd جنریشن پل پہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پل ہی رکھنی ہے لیکن آپ چینج کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ کے پاس وہ چوائس نہیں ہے. دین یو ہیو انجیکٹیبلس. انجیکٹیبل آپ کے پاس 1 مہینے کا بھی ہے, 2 مہینے کا بھی ہے, 3 مہینے کا بھی ہے. ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہم نے ایز PSI وی آر لانچنگ وتھ سندھ گورنمنٹ کچھ عرصے سے, اور اب ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کو کام کریں کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لے آئیں, اور ہم اس کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس کے اوپر کام کرنے لگے ہیں ویری سون. وہ ہے سیلف انجیکٹیبل. ٹھیک ہے, کہ انسولین کی طرح ایک انجیکٹیبل ہے, وہ آپ نے لگا لیا, تھائے پہ لگا لیں, پیٹ پہ لگا لیں, اور آپ 3 مہینے کے لیے پروٹیکٹیڈ ہیں. 3 مہینے کے لیے آپ پروٹیکٹیڈ ہیں. So that is a method that has very recently come out and we are working on it and we are really hoping that this method picks up, especially for women like us, you and me, جو کام کر رہی ہوتی ہیں, فیکٹریز میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جا کے انجیکشن لگانے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا سیلف انجیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو لے کر کے گھر میں رکھ لیں, کوئی ٹیمپریچر کنٹرول اور یہ ساری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے اس کو اپنے گھر میں لے کے رکھ سکتے ہیں. It's not for the commercial market right now. Right now, government is distributing it. Sindh government is distributing it, and we are working with them on 13 different districts for this product. But very soon, we do intend to bring it to commercial market, the private sector market also. And in fact, if the listeners over here are women, and if they feel this is something nice, please do write. Because that is the insight that we can then take to the donors and to the manufacturers and say کہ دیکھیں عورتوں کو یہ چاہیے, یہ پاکستان میں لانا چاہیے. I am a firm believer کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھا پاکستان میں چلے گا. Then you have IUCDs, جس کو ہماری اردو کی زبان میں چھلا بھی کہا جاتا ہے.
which is 5-year and 10-year की protection. It is one time, it's inserted by a doctor in the woman, and then آپ 5 سے 10 سال کے لیے جو بھی آپ چوز کرتے ہیں آپ پروٹیکٹیڈ رہتی ہیں. پھر آپ کو 5 سے 10 سال جو بھی آپ نے لیا آپ کو جا کر کے اس کو ریموو کروا کے دوبارہ لینا پڑتا ہے. سملرلی دیر از این امپلانٹ جو آپ کے بازو میں لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ 3 سے 5 سال کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو پرماننٹ میتھڈز آلسو which is tubal ligation. A female can also go for permanent method, which means that she will not conceive, and a male can also go for a tubal ligation کہ وہ پھر conceive نہ کریں. عموماً آئی تھنک جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے, دا بیسٹ چوائس فار دیم از کہ آپ ٹیوبلائزیشن کر لیں. لوگ نہیں کراتے اس ڈر سے کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کچھ ہو جائے, ہمیں کبھی اور بچہ کرانا پڑے تو ہم شاید پھر دوبارہ کنسیو نہ کر سکیں. بٹ آئی تھنک آئی ووڈ اسٹرانگلی انکریج مین کہ ساری رسپانسبلٹی عورتوں پہ نہ ڈالیں, ٹیوبلائزیشن کرا لیں, بیکاز a woman can conceive from one man, a man can impregnate many women. So it is one of the methods that's there also. So method کی choices تو پاکستان میں بہت ہیں, یہ سارے methods available ہیں, and all of them. And which is the most used method in rural areas and urban areas? So the most used method in Pakistan is condoms. Condoms. And withdrawal. Condoms And I thought withdrawal. pills. Nahin. Condoms. Most used method is because generally what we have heard and seen is the decision maker is generally men in our society, right? And we do talk about women empowerment, but mostly women are not empowered enough to take decision about their body as well. So if men are empowered enough to make the decision, they won't go for the option that is, let's say, controlled by them or used by them. So یہاں میل سائیکالوجی آ جاتی ہے, اور جو ریسرچ نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا پاکستان میں 2 میتھڈز ہیں جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ہیں, گرو بھی کر رہے ہیں. ایک کانڈمز ہے اور ایک وڈرول ہے. وڈرول از دا پل آؤٹ میتھڈ, رائٹ, یا ہم اس کو ٹریڈیشنل میتھڈ بھی کہتے ہیں. وہ کیا, اس کی سائیکالوجی کیا ہے, میرے میں کنٹرول ہے, میں وقت سے پہلے آئی ول مینیج اٹ, یہ میل ایگو آ جاتی ہے. تو وہ کوئی بھی میتھڈ نہیں استعمال کرنے دیتے اپنی وائف کو, کہتے میں کر لوں گا. دوسرا, کانڈم پہ کیوں زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی کیا پتہ یہ گولیاں کھائے گی, اس کو کل کو بچے نہ ہوں, کوئی مسئلے نہ ہو جائیں, انفرٹیلٹی نہ آ جائے, موٹی نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے نہیں یوز کرنے دیتے. That's one of the reasons why these two methods. Okay with having no 100% surety because وہ سوچ ہی نہیں ہے نا, وہ تو سوچ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ سوچ تو یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود ہو گیا تو اللہ کی دین ہے, اللہ نے دیا ہے. اچھا, بائی دا وے آئی واز اباؤٹ ٹو ٹچ بیس دس ٹاپک بیکاز ریلیجیس آسپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے کہ اب جیسے اب ہم یہ کانٹینٹ بنا بھی رہے ہیں نا, تو ججمنٹ یہاں پر بھی آتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ بے شرم عورتیں ہیں, اٹ ول بی لائک کہ آپ ریلیجن کے اگینسٹ جا کے بات کر رہی ہیں. اگر اللہ میاں کی مرضی ہے تو ہوگا, تو پھر آپ یہ اللہ میاں پر چھوڑ دیں. تو آپ جب اویئر کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو اور آپ اس طرح کے کیمپینس پہ کام کرتے ہیں, ڈو یو گیٹ دس کاؤنٹر؟ دیکھیں ریلیجن جو ہے نا, جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ریلیجن از ناٹ اے ویری بگ بیریئر. ٹھیک ہے, یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جہاں لوگوں کو نہیں کرنا ہوتا. ہمیں اکثر کیا ہوتا ہے, جو کام ہم نے نہیں کرنا ہوتا نا, اس کے لیے ہم پہلے اس کی ریزننگ دیتے ہیں, نہیں یہ اس لیے اچھا نہیں ہے, نہیں یہ وہ اس لیے اچھا نہیں ہے. جب ہم آرگیومنٹ ہارنے لگتے ہیں نا, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو مذہب ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ یوزلی اس وقت یوز ہوتا ہے. مذہب تو اجازت دیتا ہے. ہر وہ انسان جو یہاں پہ آ کے مجھ سے کہے یا آپ کے اس کانٹینٹ کے اوپر نیچے لکھے, اس سے میرا صرف یہ سوال ہے, قرآن میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اوپر کیا بات نہیں کی گئی ہے, انٹیمیسی کے اوپر بات کیا نہیں کی گئی ہے, پیوبرٹی کے اوپر کیا ذکر نہیں ہے, کیا برتھ اسپیسنگ کے اوپر ذکر نہیں ہے. قرآن بہت کلیئرلی آرٹیکولیٹ کرتا ہے کہ ایک ماں جب ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہو 2 سال تک کا وہ دودھ کا وقفہ دے. دیٹ از آلسو ون آف دا کانٹرسیپٹیو میتھڈس. جب آپ بچے کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کی آپ کنسیو نہیں کرتے اگر آپ پراپرلی صرف بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں. تو کانٹرسیپشن تو اللہ میاں نے نیچرلی بھی ڈال دی ہے نا. اب سوال آتا ہے کہ جی جب اللہ میاں نے نیچرلی کانٹرسیپشن ڈالی ہوئی ہے تو ہم یہ میتھڈس کیوں استعمال کریں. تو بھائی اللہ میاں نے کہا تھا کہ جب بیماری ہوگی تو علاج آئے گا. آج جو پیناڈول کھا رہے ہو وہ تو اللہ میاں نے قرآن میں نہیں لکھی.
وہ تو آج ڈیولپ ہوئی ہے نا. لیکن اللہ میاں نے یہ کہا کہ بیماری آئے تو علاج کرنا. اسی طرح سے اللہ میاں نے برتھ اسپیسنگ کا ذکر کر دیا. یہ بتا دیا کہ ایک عورت کو اپنی باڈی کو ری گین کرنے میں ایک پریگننسی کے بعد 2 سال کا ٹائم لگتا ہے. ایک بچے کو اپنی ماں کی توجہ, ماں کا دودھ 2 سال تک چاہیے. اب اگر وہ بیچ میں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی باڈی, ایک بچہ اس کے پیٹ میں اس کی غذا لے رہا ہے, ایک کو وہ غذا دے رہی ہے. یہ کیا زیادتی نہیں ہے دونوں بچوں کے ساتھ؟ I also read this somewhere and heard this also. Is there a misconception, correct me if I'm wrong, کہ جب آپ پریگننٹ ہیں اور لیٹس سے ایک بچہ ہوا ہے اور اس کے 7-8 مہینے بعد آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے؟ نہیں پلانا چاہیے. ہاں, مطلب جب پریگننٹ ہیں تو وہ دیکھیں وہ تو وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ بچے کو ٹاپ فیڈ پہ ڈال دیں. کیونکہ ایک بچہ اندر ہے نا, ایک انسان ہے, وہ ایک حد تک غذا لے سکتا ہے نا. I can take ایک certain portion کی nutrition in me. As it is, پاکستانی women are not very healthy women. nutrition کی کمی ہے, ہمیں بہت زیادہ کمی ہے. اس پہ بھی ایک بچہ میری نیوٹریشن لے کے نکلا ہے, اس دنیا میں آیا ہے, ابھی میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں, میں اپنا نیوٹریشن اس کے ساتھ مزید شیئر کر رہی ہوں. لے کے بھی گیا ہے, اب مزید اس کے ساتھ اپنا نیوٹریشن شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک اور بچہ میرے پیٹ میں آ گیا ہے, تو ڈاکٹرز یہی ایڈوائز کریں گے نا بھائی اب اس بچے کو ٹاپ فیڈ پہ ڈال دیں. تو مائی کویسچن ٹو دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ ریلیجن میں الاؤڈ نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے, کہ وہ بچہ جس کو آپ کو ٹاپ فیڈ میں ڈالنا پڑ گیا, یا وہ بچہ اگر آپ شیڈ بھی کر رہی ہیں, آپ کہتی ہیں نہیں میں بچہ بھی میرا پریگننٹ ہے وہ بھی ہے اور میں اس کو بھی پورا فیڈ کروں گی 2 سال تک, یہ زیادتی نہیں ہے کہ غذائیت اس کو بھی پوری نہیں مل رہی اور اس کو بھی پوری نہیں مل رہی خود کو. اور اللہ میاں نے آپ کو قرآن میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کی اولاد دونوں آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی. آپ کی باڈی اللہ کی امانت ہے, آپ اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. But when you're distributing your nutrition like this, depleting it, آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو قرآن, اللہ, religion are very supportive of this. Secondly, the aspect that I always ask people is کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا میں آنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میری نوکری کہاں لگنی ہے, میں نے کیا کمانا ہے, مجھے کیا میری, ہم کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. whenever we talk about jobs we always say this, وقت سے پہلے نہیں ملے گا, نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. یعنی وقت سے پہلے وہ اپرچونٹی جاب کی نہیں ملے گی اور نصیب سے زیادہ سیلری نہیں ملے گی. that's the belief we all religiously have نا. تو اسی طرح سے مگر پھر بھی ہم جابز اپلائی کرتے ہیں, جہاں کوئی جاب سوٹیبل نظر آتی ہے کرتے ہیں, انٹرویو کی کال آ جائے تو جاتے ہیں. کیوں نہیں جانا چاہیے نا؟ اللہ میاں نے تو کہہ دیا وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ نا, جاب تو آپ کی گود میں خود آ کے گرے گی. سو یہ لائک آئی سیڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ دس ٹاپک جسٹ لائک وی لک ایٹ ایوری ادر تھنگ ان لائف. No, I think you said this right کہ جب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا تو ہم بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں, اور اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو ہم اس کے لیے بھی کچھ بہانہ ڈھونڈ لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے. یہ تو ہیومن نیچر ہے, جب ہم نے کچھ کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. میں نے گاؤں دیہاتوں میں کے پی کی بات کر رہی ہوں, میں فاٹا کی بات کر رہی ہوں, میں نے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ فوکس گروپس کیا ہے جو کنونسڈ ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے میرے منہ پہ بولا ہے کہ ہمیں اپنے میاں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے لینی ہے گولی ہم کھا لیں گے, اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. جو اینڈ میں نے بہت سپورٹیو ہسبینڈس بھی دیکھے ہیں کمیونٹیز میں. میں رورل کمیونٹیز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اربن میں تو آپ کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, حالانکہ ایسا ہے نہیں, بٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں تو ہوگا. میں نے رورل مین بھی دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا یہ کمزور ہو جائے. سو آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ وین وی ڈونٹ وانٹ, اٹس ناٹ وین وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, وین وی آر لوزنگ این آرگیومنٹ. جب سارے پینترے ہم کر لیتے ہیں کہ یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, وی آر لوزنگ این آرگیومنٹ. اچھا بھائی یہ تو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. So the other question is, have you ever felt unsafe or silenced while working on topics like abortion, sex education or youth health in Pakistan? So I have received a lot of backlash, which used to disturb me in the beginning. I have received some messages on my Instagram, personal وہ جو ڈی ایم ہوتا ہے, ڈائریکٹ میسیجز ہوتے ہیں اس پہ. I have received messages where people have said, you are corrupting the women in Pakistan. I've faced those. But again, over a period of time now I am thick-skinned. I am like, میں کسی نے تو کرنا ہے,
اور آئی ایم دس ٹاپک از کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں تو اس پہ کام کرتی رہوں گی, جس نے جو بولنا ہے بولتے رہیں. سو اس طرح کے ایکسپیرینسز تو ہوئے ہیں. اب یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں یا میں کوئی شو پہ جاتی ہوں یا میں کچھ کرتی ہوں تو نیچے اتنے سارے کامنٹس ہوتے ہیں, تو میرے فرینڈس مجھے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہی ہو, اور سم ٹائمز پیپل آر لائک وائی آر یو ڈوئنگ دس, اور سم ٹائمز پیپل ہیو فیلٹ اے لٹل سیف ہینگنگ آؤٹ وتھ می آلسو, بیکاز وی ڈو ورک فار این INGO, تو سیکورٹی پرسپیکٹیو ہمارا اور آ جاتا ہے, کیونکہ ہم پہ تو ایک اور بھی آ جاتا ہے نا. ہوں میں پاکستانی, سوچ میری پاکستانی ہے, میں خالص پاکستانی ہوں, میری ماں بھی پاکستانی ہے, میرا باپ بھی پاکستانی ہے, میرے ہسبینڈ بھی پاکستانی ہے, میرے بچے بھی پاکستانی ہیں, آئی ایم اے فل پاکستانی, رائٹ. لیکن لیبل کیا لگا ہوا ہے, یہ US بیسڈ آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہے تو یہ ان کے ایجنڈا کے لیے کام کرتی ہے, تو وہ والے تھریٹس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائمز وی ڈو گیٹ دوز تھریٹس ایز ویل, بٹ دین دیٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا جاب دیٹ آئی ڈو. اینڈ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو PSI میں؟ 13 years now. شروع میں تو ڈرتے تھے, بٹ اب وی آر فائن. ابھی آئی نو پرسنل جرنی پہ ویسے بات نہیں کرنی ہے, ہم اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, لائک اگر آپ 13 سال آپ نے کہا, رائٹ, 13 سال پہلے جب آپ نے شروع کیا تھا اس پر کام کرنا, what motivated you to choose this topic? I mean, lots of girls would be like, I don't want to start that. Yeah, that's a good question. Actually, I had my personal experience, جس کی وجہ سے میں ادھر آئی تھی. آئی میں بائی ایکسیڈنٹ تھی. I was working in corporate sector. I was, I had my son, my firstborn, and I thought کہ کسی NGO میں کام کرتے ہیں, تھوڑا ایزی سا کام ہوگا اور بچہ بھی پل جائے گا اور ذرا ایزی ہو جائے گا. سو آئی میں ایکسیڈنٹلی تھی اس کے اوپر. بٹ جب میں آئی اور میں نے PSI کو جوائن کیا اور مجھے فیملی پلاننگ اور برتھ اسپیسنگ کے بارے میں پتہ چلا, تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ. میں تو ایجوکیٹڈ عورت ہوں, میرا تو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, مجھے تو کسی نے نہیں بولا کہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ نہیں کرنا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ بیفور آئی جوائن PSI, میرے فرسٹ بورن کے بعد میں نے امیڈیٹلی کنسیو کر لیا تھا. میرے دونوں بچوں کے بیچ میں 13 months کا ڈفرینس ہے, اور وہ مجھے بہت سائیکلوجیکلی افیکٹ کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بڑا بیٹا نا 1.25 سال کی عمر میں بڑا بھائی بن گیا تھا, اور لوگ کہتے تھے یہ وہ جب آتا تھا تو اس کو کہتے تھے ارے یہ بڑا بھائی ہے, ارے ایسے مت کرو تم بڑے بھائی ہو. تو میں کہتی تھی یہ تو ابھی 1.25 سال 1.5 سال کا بچہ ہے, اس کو کیسے بڑا بھائی بنا دیا, اس کی ایکسپیکٹیشنس کیسے ہم غلط سیٹ کر رہے ہیں. سیکنڈلی آئی آلویز ہیڈ اے گلٹ. آئی واز اے ورکنگ وومن تھرو آؤٹ. میں اپنی دونوں بچوں کی برتھ سے 2 گھنٹے پہلے بھی جاب پہ تھی. آئی ایم دیٹ کائنڈ آف اے ورکہولک وومن. تو جب میرے 2 بچے ہوئے تو مجھے یہ ہوا کہ میں تو دونوں کو ٹائم ہی نہیں دے سکتی. میرا چھوٹا والا بہت نگلیکٹ ہوا, کیونکہ بڑا والا ہینڈ فل تھا, وہ 2 years کا ہو چکا تھا, تو میرا چھوٹا والا بہت نگلیکٹ ہوا. پھر میرے چھوٹے والے میں ہیلتھ ایشوز بھی آئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں فزیکلی ویک تھی نا, اور ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ میں نے کر دیا. تو جب میں PSI میں آئی اور میں نے یہ سارا کچھ سیکھا اور میں نے یہ سب کچھ سمجھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جو ایڈوائز لوگ دیتے تھے, جن کو میں وائز سمجھتی تھی, وہ کہتے تھے جلدی جلدی جتنے بچے کرنے کر لو, جاب کرنے والی ہو, ایک ساتھ پل جائیں گے. وہ کتنی غلط ایڈوائس تھی. سو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ پل جائیں گے, ایک یہ بھی ہے کہ 30 کے بعد کنسیو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بھی ہے, یہ والی ایڈوائس بھی سارے. یہ بھی ہے کہ اب آپ عمر ایسی ہو جائے گی کہ اب تم بچے نہیں کر پاؤ گی, تو جلدی سے. اچھا پھر یہ بھی ہے بھائی کا بھائی بہن کی بہن ہونا ضروری ہے. اچھا بھائی کا بھائی ہونا ضروری ہے, اور پھر ایک بیٹی ضروری ہے, اور پھر بیٹی ہے تو پھر اس کی ایک بہن بھی ہونی ضروری ہے. تو یہ والی سائیکالوجی بھی ہمارے یہاں بہت چلتی ہے نا. جن کو اللہ نے کوئی بھی اولاد دے بھی دی ہو تو وہ یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ میرا جب مجھے یہ ہوا, اچھا پھر اس کے بعد آئی آلسو ایکسپیرینسڈ, آئی بلانگ ٹو اے ولیج, اینڈ آئی وینٹ ٹو انڈرسٹینڈ رورل کمیونٹیز کی تھوڑی سی سائیکی سمجھنے کے لیے میں نے اپنے ولیج میں گئی. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ سم آف دا گرلز وین گاؤں میں جب آپ جاتی تھی, میں ینگ ایج پہ, تو جب میں جاتی تھی تو میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی. یہی ہوتا ہے, وہ بچیاں آ جاتی ہیں, آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اینڈ دے ہیڈ پاسڈ اوے, سم آف دیم ہیڈ پاسڈ اوے بیکاز آف چائلڈ برتھ, اینڈ دے ور مائی ایج. آف کورس اگر میرے ساتھ کھیلتی تھی تو میری عمر کی ہوں گی. تو دیٹ آلسو آئی سو, اینڈ دین آئی جسٹ گاٹ کمیٹیڈ ٹو دا فیکٹ کہ نہیں, اس ٹاپک پہ تو مجھے کرنا ہے. اور پھر میرا یہ پیشن گرو, جیسے فار ایگزامپل اب میں سیکس ایجوکیشن پہ بات کرتی ہوں, بہت زیادہ کرتی ہوں فیملی پلاننگ کے ساتھ ساتھ. وہ کیسے آیا, میرے بچے گرو کر رہے تھے اور میں نے دیکھا ان سے تو بات کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہاں سے, سب سے بڑا چینج آپ کے اندر آپ کی اولاد لاتی ہے.
جب آپ کو اس کے لیے ڈر لگنے لگتا ہے. تو میں فیملی پلاننگ کے جب اس میں آئی, جب میں نے اپنے بچوں کا ایکسپیرینس کیا, تب مجھے اس چیز سے اٹیچمنٹ آئی. اور پھر جب میں سیکس ایجوکیشن کی طرف اور سیکشول ہیلتھ اور ویلنس کی طرف گئی, وہ بھی میں نے اپنے بچوں کو دیکھ کے, یار یہ کتنے ڈپرائیوڈ بچے ہیں, یہ کہاں جائیں گے, یہ کس سے پوچھیں گے. میں نے تو خیر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کانورزیشنس کی ہیں, میرے دونوں بیٹے ہیں, I have talked to them. How old are they? They are 14 and 15 respectively. But ان کی جب ایج آئی تھی تو میں نے ان سے بات بھی کی, میں نے ان کو فیمیل سائیکلس کے بارے میں بھی بتایا, میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے اسکول میں کسی لڑکی کا اسٹین نظر آ جاتا ہے, مذاق نہیں اڑانا, go stand right behind her, whisper in her ear, tell her this has happened, take her to the staff room, tell the teacher and leave, and then don't talk about it. So I felt it was important. So میرا personal journey اس طرح سے ادھر آنے کا. Wonderful, wonderful. And I'm so glad that we talked about it. I will just make sure that this reaches to more and more people, because yes, we are not telling our sons about female cycles especially. Yes. Okay. The other question is, if you had 5 minutes with the Prime Minister, what brutal truth would you tell him about youth and reproductive health? I think a brutal truth that I would tell the Prime Minister of Pakistan is that the population crisis that this country is going through is actually the base of your economic crisis as well. اگر آپ نے economic prosperity لانی ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ employments بڑھا لیں, آپ schools بڑھا لیں, آپ trade بڑھا لیں, آپ جو بھی کر لیں, جب تک آپ population کے crisis پہ کو کام نہیں کریں گے, آپ اس ملک کی ترقی نہیں کر پائیں گے. سو وین دے کم اینڈ سے وی آر ڈوئنگ دس اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ اینڈ ناؤ وی آر, ہم اکنامکلی ہم نے اس سے یہ سائن کر لیا تو ہم اب جی ڈی پی اتنا گرو کر گیا ہے, تو یہ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیلپ اگر پاپولیشن اسی ریٹ پہ گرو کرتی رہی. سو دیٹس ون آف دا تھنگس آئی ووڈ وانٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو سی population crisis as an economic crisis of this country and give it the due importance that it requires. بنگلہ دیش نے کیا ہے, ایران نے کیا ہے, انڈونیشیا نے کیا ہے, ایسے اور بہت ملک ہیں جنہوں نے کیا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب we are not true to our cause. ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, سمپل سی بات ہے. باقی ساری چیزیں دکھاوے کی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. I was reading a research where this was written that we have 10 children's birth every minute. Like every minute there are 10 babies born. ایسے تو آپ کو اتنے سارے سٹارٹس مل جائیں گے. ایسے تو کچھ سٹارٹس ایسے ہیں کہ ہم ہر 5 سال میں ایک کراچی پیدا کرتے ہیں. یو نو, ہم ایک سٹارٹ ہے ہر 5 سال میں ایک نیوزی لینڈ پورا کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سٹارٹس ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان کا ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے جو وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں, کتنی مائیں مری ہیں اس ملک میں, کتنی اسٹنٹنگ ہوئی ہے اس ملک میں. یہ ڈیش بورڈ ان کا ڈیلی کی روٹین ہونی چاہیے. جیسے سیلز والا ہوتا ہے نا, آگے سب سے پہلے اپنی ڈیش بورڈ دیکھتا ہے سیلز ہیڈ, ان کا بھی اس کا ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے جو وہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگین آئی ایم سیئنگ, اگر آپ کو اس ملک کی ترقی کرنی ہے, اگر آپ کو اکنامک کرائسس سے باہر نکلنا ہے, آپ کو پاپولیشن کے ٹاپک پہ کام کرنا پڑے گا. ادروائز آپ صرف you're drumming the beat, آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. That's what one of the things I would tell him, one of the messages I would give him. From a youth perspective, and it's youth and generally all people perspective, پاکستان میں reported 3.6 million abortions ہوتے ہیں. 3.6 million abortions ہوتے ہیں. What does that mean? Every year? Every year. That means this many people end up getting pregnant but do not want a child. Is it or is it not the responsibility of the Prime Minister of this country to ensure کہ یہ چیز نہ ہو؟ کیونکہ پاکستان میں جو abortions ہوتے ہیں وہ unsafe abortions ہوتے ہیں, safe abortions نہیں ہوتے. تو 3.6 million times one woman multiple times goes through life risk of losing her life. اینڈ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے اس کو پرائم منسٹر کو دیکھنی چاہیے. اینڈ سیکس ایجوکیشن میں بار بار کہتی ہوں, رائٹ ورڈز, رائٹ طریقے سے, رائٹ پلیٹفارمس پہ, رائٹ ایج اپروپریٹ میسیجنگ, یہ انفورس کرانا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر لڑکی, ہر بچی اور ہر بچہ بھی سیف ہو فرام ہراسمنٹ. بچے بھی آج کل تو لڑکے بھی سیف نہیں ہیں. میرے بیٹے ہیں,
I think my sons are as unsafe from sexual harassment as is a girl. Yes. So these are the things that I would say that he needs to look at. کہ یہ تو top priority پہ ہونا چاہیے that he should look at. And what message would you like to give to viewers about, the importance of responsible family planning and its role in national development also? So I think to people, what I would say is, again, we always keep on saying یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اکیلے کی نہیں ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمیں دے گی, رائٹ. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں گورنمنٹ نے تو سب کچھ نہیں دیا ہوا نا, ہم نے اپنے لیے خود وسائل, ہر کسی نے اپنے لیے وسائل خود پیدا کیے ہیں, ہر کسی نے اپنی لائف خود بلڈ کی ہے. سو دا میسج دیٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو ٹو پیپل از, آپ کو پلان کرنا ہے اپنے حساب سے ایسی لائف جو آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. جی, پاکستان کا نیشنل نیریٹو ہے توازن کے اوپر. نیشنل نیریٹو جو فیملی پلاننگ, کانٹرسیپشن کا اور پاپولیشن کا ہے وہ توازن کا ہے. It's such a beautiful concept. It says you need to balance between your number of children and the resources that you have. Now, some people say کہ میں تو I'm come from an affluent family, I can afford 10 children. تو میں تو 10 بچے کر لوں. No. توازن does not mean can I afford it or not. توازن mean, one, can I afford it as an individual? Can I afford it to give my kids a life which is better than mine? یہ ہم پہ فرض ہے, اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ ہم اپنے سے بہتر زندگی اپنے بچوں کو دیں, تربیت اپنے سے بہتر اپنے بچوں کو دیں. ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں ہم, ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہتر تربیت دی تھی, ہم اپنے بچوں کو کم تربیت دے رہے ہیں. یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر زندگی دیں. تو کیا میرے ریسورسز, میرے انڈیویجول کے ریسورسز الاؤ کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو میرے سے بہتر زندگی دے سکوں, کہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں آگے جا کر کے؟ Then it comes to, اچھا I can do it. wife. Can my society, can my mohalla, can my area afford it? Can my city afford it? Can my Can my wife country afford it? Can my wife, can my country afford it? تو یہ بیلنس, توازن اس پوائنٹ آف ویو سے ہے. And it's not just کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. I mean, there are so many people who are actually unable to afford, let's say 5 kids, and they're still going They're for still it. going for it. اچھا چلیں آپ, میں تو کہتی ہوں آپ 5 بچے افورڈ کر سکتے ہیں. کیا یہ ملک اتنے لوگ برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ پانی تو ریسورسز, دیکھیں پانی تو کسی کا نہیں ہے نا, امیر ہو غریب ہو, پانی تو اس ملک کا ہے نا, جتنا ہے اتنا ہے. امپلائمنٹس تو اسی پیس پہ انکریز ہوں گی نا جس پہ ہو سکتی ہیں ابھی فی الحال. اسکولس کا برڈن تو آئے گا نا. تو آپ جب اپنی لائف میں بیلنس نہیں لاتے نا, کہ اپنے ریسورسز میں بیلنس نہیں لاتے, تو آپ انڈیو برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں ملک پہ. اتنے ہی زیادہ اسکولس چاہیے, اتنی ہی زیادہ امپلائمنٹس چاہیے, اتنی ہی زیادہ پانی چاہیے, اتنا ہی زیادہ کھانا چاہیے, نہیں ہے ہمارے پاس. آئی تھنک ہر انسان پاکستان میں جانتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف ریسورسز, اور دوز ریسورسز ہیو ناٹ بین نرچرڈ ایز یٹ. نرچر کب ہوں گے؟ جب لوگ کم ہوں گے, کام زیادہ کریں, کام زیادہ ہوگا, تبھی نرچر کر کے پراسپیرٹی آئے گی نا. جب لوگ زیادہ ہوں گے, کام کم ہوگا, ریسورسز کم ہوں گے, تو ہم تو اسی رٹ میں پھنسے رہیں گے. سو مائی میسج ٹو پیپل وڈ بی ریسپانسبل. You also said, economic setback یہ population control نہ ہونے کی وجہ سے ہے, which is not just about کہ آپ population control نہیں کر رہے یا آپ afford نہیں کر سکتے اتنے بچے. The problem is کہ ہمارے خواتین بھی تو کام نہیں کرتی نا. Yes. It's not just about کہ they're giving birth to a child, اس وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی, وہ generally بھی کام نہیں کرتی. ہماری working women کا percentage کہاں ہے؟ I am so glad that you spoke about this, because I have been saying this everywhere I go also. دیکھیں بنگلہ دیش کی ایگزامپل لیتے ہیں. بنگلہ دیش نے اپنا کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹس جو کہ میجر ہے برتھ اسپیسنگ, فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کا ایک میجر ہوتا ہے, میٹرک جس طرح سے الگ چیزوں کے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھا کر لیا ہے, بہت اچھا کر لیا. بنگلہ دیش کے حالات ہم سے زیادہ خراب تھے, رائٹ. جب ایسٹ پاکستان سے وہ سپریٹ ہوئے, ان سے حالات ان کے زیادہ خراب تھے. جی, وہاں پہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ ون آف دا تھنگس امنگس مینی تھنگس, ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل ول بہت ہے. وہاں کے جو پی ایم ہیں, وہ میں نے کہا نا ڈیش بورڈ ہونا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے ایکچولی یہ کیا, ساری منسٹریز کو بٹھایا, ایجوکیشن کو, اس کو, اس کو, اکنامک والے سب لوگوں کو بٹھایا, پلاننگ والوں کو, سب کو بٹھایا اور بولا یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عورتوں کے لیے امپلائمنٹ کھولی. وائی؟ بیکاز دے وانٹیڈ
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बांग्लादेश में ऑलमोस्ट हर औरत फैक्ट्री कहीं ना कहीं काम करती है. जब औरतें काम करती हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बार बार प्रेग्नेंट हो. जी. वो अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, प्रॉस्पेरिटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, मुल्क में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, अपनी हेल्थ पे भी कंट्रीब्यूट करती हैं. एक हेल्दी औरत एक हेल्दी हाउस होल्ड चलाती है, तो वो तो प्रेग्नेंट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकती. तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री इज़ कि हम विमेन एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करें, औरतों को काम करने दें, मर्दों की मदद करें. और मर्दों को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी औरत अगर घर से बाहर काम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. आज के ज़माने में इट्स इम्पॉर्टेंट कि 2 लोग मिल के काम करें, क्योंकि वो काम करके क्या करेगी, वही औलाद आपकी जिसके लिए आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसी की कंट्रीब्यूट करेगी ना. अगर आपकी कमाई से बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं तो शायद वो थोड़ी बहुत लग्जरीज में ऐड कर दें. तो लग्जरी क्या बुरी है आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए? एंड यस यू राइट कि जब ये मिलता है या जब आप एम्प्लॉयड होती हैं तो फिर आपका खुद का पर्सपेक्टिव ये होता है कि मुझे काम करना है, कमाना एब्सोल्युटली. है, फिर एम्बिशन आता है. देखिए एम्बिशन, आपने और मैंने जब पहली जॉब की थी, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट, जब मैंने पहली जॉब की थी ना तो मेरी सोच ये थी कि अच्छा अभी तो MBA किया है तो अभी जॉब करते हैं ना, फिर देखते हैं शादी, फिर देखते हैं करते हैं करेंगे नहीं कर. हर लड़की क्लैरिटी नहीं होती. हाँ, क्लैरिटी नहीं होती ना. आपको होता है कि क्या पता शादी के बाद फिर मैं ना ही करूँ काम. लेकिन जब आप काम करते हैं, आप उसमें अच्छा काम करते हैं, फिर आप कहते हैं यार मैं तो ये भी कर सकती हूँ. आप अपना पोटेंशियल अनलॉक करते जाते हैं. हर जॉब के साथ हर रोज़ आप अपना पोटेंशियल अनलॉक करते हैं. जब आप अपना पोटेंशियल अनलॉक करते हैं तो एस्पिरेशन आता है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ पहुँचना है. सही है. और मैं कहती हूँ अगर 100 में से 10 लड़कियाँ भी अपना गोल और एम्बिशन टॉप पे पहुँचने का कर लेना, वो भी हमारे लिए इस वक्त बहुत है. सो लेकिन इन सब चीज़ों की बेस क्या है? पहले घर से बाहर निकल के जॉब तो करने दें, काम तो करने दें. और मैं आई कैन स्पीक, वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन. तो आपके अवेयरनेस कैंपेन्स में कहीं पर ये चीज़ एड्रेस We होती do, है? we do. We have an औरतों entire का काम program. करना. We do. We have an entire program in deep rural communities, जहाँ पे हमने social entrepreneurs क्रिएट किए हैं. वो औरतें, अब उनको हमने छोटे से बॉक्स दिए, उसमें हमने उनको कुछ गुड्स दिए, हमने उनको सेलिंग स्किल सिखाए. आज उनकी दुकानें अपने अपने गाँवों में. हम बहुत काम करते हैं उसके ऊपर. हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बहुत काम करते हैं. बैकिंग PSI. So we have various different donors who support us. Right now, Gates Foundation is supporting us. We have been funded through Gates FCDO. Foundation. Yeah. We have been supported through FCDO as well in the past, USAID. So different agencies. And like whose agenda is this? Because I mean इतना अच्छा काम हो रहा है and you said कि internationally backed है. देखिए इंटरनेशनली बैक्ड इसलिए क्योंकि ये एड एजेंसीज बाहर के मुल्कों से ही पैसा देती है ना हमें, लेकिन ये है लोकल एजेंडा. क्योंकि मैं ये तो कह रही हूँ कि काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट वाई लोकल इदाराज आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव. ये तो बहुत बड़ा कंप्लेन है मेरा कि वाई इज दिस नॉट अ CSR फॉर एनीवन. दिस इज नॉट अ CSR फॉर एनीवन. हमने बहुत कोशिश की कि भाई अच्छा CSR में क्या होगा, हम हॉस्पिटल बना देंगे आपको, हम स्कूल खुलवा देंगे आपको. वो इस तरह की चीज़ों में तो CSR कर देंगे, लेकिन इस तरह के काम में क्योंकि वो खुद CSR बिलीव नहीं करते ना. खुद बिलीव नहीं करते. आप उनके मतलब अपने रूम में किसी को बुला करके 2 क्वेश्चंस ना, अभी आपके ऑफिस में आप ज़रा 2 क्वेश्चंस रैंडमली लोगों से पूछिएगा, कितने बच्चे चाहते हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा. और दूसरा, आपने लोगों से पूछना है कि आप लोग अपने अपने घरों में जाके एक्सपेरिमेंट करें कि आप लोगों की फैमिलीज़ में, ख़ानदान में, कज़न्स, मामू, चचा, आपके अपने घर में कितने बच्चे अनप्लान्ड हैं. हर घर में एक अनप्लान्ड बच्चा निकलेगा. ऑलमोस्ट हर घर में एक अनप्लान्ड बच्चा निकलेगा. तो बिलीफ खुद का नहीं होता है एक्चुअली. सही है. तो बट आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई corporates are not picking this up. But you do attract local donors. We don't have local donors at this point. Don't have local donors. We don't have local donors at this point in time. We are really looking forward to. We want local organizations to pick this up as an agenda. ठीक है जी, हम आपको एक हॉस्पिटल नहीं बना के दिखाएंगे कि आप उसकी तस्वीरें लगा सकें, लेकिन हम एक लाइव्स बचा रहे होंगे, हम एक लॉन्ग टर्म चेंज ला रहे होंगे मुल्क के अंदर. बट अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पे नहीं. And the organization is called Population Services International, right? This was actually
made by an international Yes, Population Services International is actually a 55-year-old company that has been working in 50 different countries. Pakistan में we started working about 30 years ago. okay. اینڈ شروع میں جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک گورا ہوتا تھا, وہ ہیڈ ہوتا تھا, وہ لوکلی لوگوں کو کرتا تھا اور کیپیسٹی بلڈ کرتا تھا. پی ایس آئی واز ون آف دا فرسٹ فیو INGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, جنہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ہم لوکل لیڈرشپ لیں گے, صحیح ہے. کہ صرف نام ہے ہم انٹرنیشنل. And did you guys reach out to like government and We government do. is supporting? Like I said, we are working with Government is Sindh government. supporting, ٹھیک ہے. Yeah, we are But working with local Sindh donors government are also. not there. Local donors نہیں ہیں. Local donors ابھی تک ہمارے اس کام میں they haven't. It's a plea, it's a request that they should come and talk to us, they should work with us. But unfortunately so far But I'm no. glad we talked about it. I think this is the content میں نے پہلے نہیں بنایا. I had a guest, Dr. Rub from Green Star Social Marketing. From Green Services. ہاں, I was confused with DKD because we were talking about DKD recently. ہاں, Green Services Social Market. So the thing is کہ ڈاکٹر رب کے ساتھ بھی جو میں نے بات کی بہت بیسک لیول پہ تھی. آئی ایم گلیڈ ہم نے لیول 2 پہ جمپ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ even if I don't get the response, I will continue to talk about these topics because these are actually very value based content. آج نہیں تو شاید 2, 4, 5 سال بعد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. But thank you so much, Aisha, for being with us today. Do you want to share any last message before we close the podcast? No, thank you so much. I think the only message that I have and a request that I have is that this should not be a one-time thing. This is something that, to you also, that we should keep on bringing up every now and then because ایک ہوتا ہے نا جب آپ بیہیویئر چینج کسی کا کرتے ہیں تو وہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی فریکوینسی پہ آپ کر رہے ہیں اور کتنی دفعہ آپ ہیمر کر رہے ہیں. تو ٹو ادر پیپل آلسو کہ پلیز کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک, پلیز کیپ آن برنگنگ گیسٹس who can speak to this topic, کیونکہ جتنی ہم اس کے اوپر ہیمر کریں گے شاید کہیں ہٹ کر جائے اور کچھ ہو جائے. Wonderful. So thank you so much. Thank you for inviting me.